الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز، برادران اسلام، اگر تھوڑی دیر خاموشی کا ماحول ہو جائے بات کرنے میں تھوڑا اچھا رہے۔ یہ مدرسہ حیدریہ پچبیر ایک پرانا تاریخی مدرسہ ہے۔ یہاں پر میری حاضری میرے لیے قابل صد افتخار ہے، خاص طور پر ایسے موقع پر جب کہ معلوم ہوا کہ کئی بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے، اور یہ خوش نصیب بچے ہمارے سامنے قرآن بیٹا قرآن اوپر رکھو، ہاتھ میں یا کہیں رکھ دو، ابھی رکھ دو کہیں ایسی جگہ محفوظ رکھ دو جہاں پر اونچی جگہ ہو۔ اب بات ختم ہونے کے بعد ہی موجود ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے فیوض سے ان کے سینے کو معمور فرما دے، اور ان بچوں کی برکت سے ان کے خاندان کو اور ہم تمام حاضرین مجلس کو بھی فیضیاب فرمائے۔ دوستو بزرگوں، یہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور پھر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے، پھر ان کے بعد تابعین کے ذریعے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا۔ قرآن کریم ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے انسانیت کو عطا فرمائی۔ اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا تحمل کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ پاک نے اس امانت کے تحمل کا ہمیں اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور جس قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ذرے ذرے ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی ایک معمولی تجلی جب طور پر نازل ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صعیقہ قرآن خود کہتا ہے، تو بہت اونچا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس طرح کا کلام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر نازل ہوتا تھا، اور وہی اس کو سنبھالتے تھے۔ لیکن اب یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چونکہ دروازہ نبوت اب بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری اور یہ امانت اللہ نے اس امت کے حوالے کر دی ہے، اور یہ وہی تسلسل ہے جو عہد صحابہ سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہر وہ حافظ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ دراصل اس وعدہ الہی کے لیے جارحہ بنتا ہے، ایک معاون بنتا ہے، جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آسمان سے اترنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندوں کو اس زمین میں متعین کر دیا ہے، اور وہ نمائندہ یہ حفاظ قرآن ہیں، یہ علماء ہیں۔ حفاظ الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، اور علماء قرآن کریم کے معانی کی حفاظت کرتے ہیں، اور علماء پر اور حافظوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس امانت کی کس طرح وہ حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بار امانت ہے، یہ نبوت کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہے، اور اسی کو کرنا ہے، کوئی دوسری جماعت آنے والی نہیں ہے۔ یہ علماء ہی کی جماعت ہے، یہ حفاظ کی ہی جماعت ہے، یہ مدرسوں کا کام ہے جو اس امانت کو قیامت تک ہمیں سنبھال کر چلنا ہے۔ بہت بڑا بوجھ ہے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ پاک کی طرف سے ہم سب پر نازل کیا گیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ امانت انسانوں نے اٹھایا، اور انسان تو عشق میں اور محبت کے اندر یہ نہیں نتیجوں سے بے خبر تھا، اور اس نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے۔ اس ذمہ داری کے لیے سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ملی ہے۔ تو جس نے ذمہ داری دی ہے اس کی مرضی کا دخل ہونا چاہیے، جس نے ہمیں دیا ہے اس کی چلنی چاہیے۔ مدرسے کا جو محتمم ہے، جو مالک ہے، جس گھر میں آپ مہمان ہو، اس گھر کا جو میزبان ہوگا، اس کی بات چلے گی، اس میں آپ اپنی بات چلائیں گے نہیں چلے گی۔ تو یہ امانت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اللہ کی مرضی دیکھنی چاہیے۔ اور علماء پر اور حافظوں پر یہ ذمہ داری بہت مستزاد ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کو سب سے زیادہ دیکھیں، اللہ سے ڈریں۔ صحابہ کرام کو جو یہ اعزاز حاصل ہوا وہ اسی بنیاد پر حاصل ہوا کہ صحابہ اللہ کی مرضی دیکھتے تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی شہادت ہے کہ صحابہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھے۔ صحابہ اللہ سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ دونوں طرف جو رضوان کا مرحلہ ہے، رضا کا مرحلہ ہے صحابہ کرام میں، یہ صحابہ کا امتیاز ہے اور ان کی خصوصیت ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہم خود اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے کاموں پر ہمیں شکایت ہو، اللہ کے کاموں پر ہمیں گرانی محسوس ہو، اللہ کے فیصلے ہمیں قبول نہ ہو، تو اس کا مطلب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں، اور جب اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی نہیں ہیں تو اللہ ہم سے راضی کیسے ہوگا؟ معاملہ تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اسوہ چھوڑا ہے، وہی اسوہ ہم علماء کے لیے اور حفاظ کے لیے بھی۔ اللہ کو ناراض کر کے کسی خلق کی، کسی انسان کی رضامندی تلاش کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی بددیانتی ہے اور اپنے منصب کے ساتھ غداری ہے۔ علماء کبھی اللہ کے رضا کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، صحابی رسول ہے، امیر المؤمنین تھے اپنے زمانے میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو حضرت عائشہ نے یہ نصیحت فرمائی، حضرت امیر معاویہ کو تحریری خط بھیجا اور یہ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانوں کو ناراض کر لو اور انسانوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تو انسانوں کے شر سے اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر انسانوں کو راضی کرنے کی فکر کرو اور اللہ کو ناراض کر کے انسانوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انسانوں کے حوالے کر دے گا، انسان جو چاہے گا تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ یہ بہت قیمتی نصیحت ہے جو حضرت عائشہ نے حضرت امیر معاویہ کو فرمایا تھا، اور یہ ہر عالم دین کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ کسی غیر خدا کی مرضی اللہ کی مرضی کے سامنے نہیں چلے گی۔ احق تخشى الناس واللہ احق ان تخشى، انسانوں سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ خوف خدا ہر مومن کا سرمایہ ہے، خاص طور سے علماء کا، خاص طور سے حافظوں کا، خاص طور سے حاملین وراثت نبوت کا، خاص طور سے مدرسہ اور مسجدوں اور دینی اداروں کے ذمہ داروں کا یہ فرض منصبی بنتا ہے کہ ہر کام میں وہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ جب ہم اللہ سے خود راضی ہوں گے تب انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام حسن بصری تابعی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، صوفی ہیں، شیخ طریق ہیں، عارف باللہ ہیں، تمام حدیث کی سندیں ادھر سے گزرتی ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔
وہ تشریف لائے حضرت رابعہ بصریہ، وہ بھی بڑی اللہ والی خاتون گزری ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے حضرت رابعہ بصریہ سے کہا کہ آپ یہ دعا کر دیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم لوگ بزرگوں سے دعا کراتے ہیں کہ بیٹا کامیاب ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، فلاں مقدمہ ہے، فلاں چیز ہے، مگر اللہ والے جب اللہ والوں سے ملتے تھے تو اللہ کے لیے ملتے تھے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کے لیے جھگڑنا۔ صحابہ کرام کے جو ابھی آپس میں جو اختلافات ہوئے، ان کا اختلاف بھی آپس میں اللہ کے لیے، ان کا بچھڑنا بھی اللہ کے لیے، ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے۔ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے امام حسن بصری کے اس درخواست دعا پر یہ پوچھا کہ یہ بتائیے امام حسن کہ کیا آپ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں؟ آپ خود اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ اللہ سے راضی ہیں تو میں ضمانت لیتی ہوں کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے، مگر ہم اللہ سے راضی نہیں۔ اللہ کے کسی فیصلے پر ہمیں یعنی دور شگفتگی قلب کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اور بغیر کسی گرانی کے ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے رہے ہیں۔ آج بارش نہیں ہو رہی ہے، بجلی کٹ رہی ہے، بیٹا فیل ہو گیا، شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ہزار شکایتیں ہم اللہ کی کرتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک بات ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کی نقل کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا مسلک ان کے اقوال پر تعمیر ہوتا ہے زیادہ تر، چونکہ ہر صحابی کے مزاج کے مطابق ایک مسلک فقہی کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی رسول ہیں جن کے اقوال پر، جن کی فکر پر، جن کے افکار و آراء پر، جن کے اجتہادات پر فقہ ابو حنیفہ کی تعمیر ہوئی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ میں متعین کیا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، ابھی جب حضرت علی مدینہ منورہ سے کوفہ تشریف لائے اور دیکھا انہوں نے کہ کوفہ پورا کا پورا گھر گھر عالم دین اور حافظ قرآن موجود ہے، تو خوشی سے حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے کوفہ کے گھر گھر کو دین اور علم سے بھر دیا۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں علماء کے لیے بات کہہ رہا ہوں، مدرسے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، تم کو معلوم ہے کہ انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ای الناس افضل، اتدری ای الناس افضل، تم جانتے ہو کہ انسانوں میں افضل کون ہے؟ صحابہ کرام ادب سے آشنا تھے، بڑے لوگ جب کوئی سوال کریں چھوٹوں سے تو ظاہر بات ہے ان کو سوال کا جواب نہیں چاہیے، چونکہ وہ تو چھوٹے ہیں، کیا جانیں گے بڑوں کے سامنے میں۔ ادب یہ ہے کہ کہا جائے کہ حضور آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیں اس سوال کا جواب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا عمل سب سے زیادہ افضل ہو، اذا فقہوا فی دینہم، بشرطے کہ اسے دین کا علم بھی اسے حاصل، دین کا علم بھی اسے حاصل ہو اور عمل بھی ہو، وہ انسان سب سے افضل ہے۔ پھر بات ختم ہو گئی، پھر پوچھا، پھر پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جلدی جلدی نہیں فرماتے تھے، اور جب تک وہ بات سننے والے کے دل میں بیٹھ نہیں جاتی تھی اس وقت تک آپ دوسری بات نہیں فرماتے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ بن مسعود، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے عبداللہ بن مسعود، کہا لبیک، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان۔ فرمایا کہ اتدری ای الناس اعلم، تمہیں معلوم ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا علم کس کا ہے؟ پھر انہوں نے وہی جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
سب سے بڑا علم والا وہ ہے ابصرهم بالحق اذا اختلف الناس، جو حق تک پہنچ جائے اختلاف کے وقت میں جب علماء میں اختلاف ہو، رائے میں اختلاف ہو اور جزئیات میں اختلاف ہو، کسی مسئلے میں کئی شقیں سامنے آ رہی ہوں، ایسے موقع پر حق تک پہنچ جانے والا انسان ہی سب سے بڑا عالم ہے۔ ابصرهم بالحق اذا اختلف الناس وان كان مقصرا في العمل وان كان يزحف على استه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہو کسی بھی مسئلے میں، سماجی مسئلہ ہو، علمی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، کسی بھی اختلاف کے موقع پر صحیح منزل تک پہنچ جانے والا انسان سب سے بڑا عالم ہے، چاہے کہ وہ عمل کے اعتبار سے کچھ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ، بہت زیادہ علم عمل والا نہ ہو، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا نہ ہو، تہجد گزار نہ ہو، شب بیدار نہ ہو، لیکن جہاں پر اختلاف آوے، جہاں پر مختلف صورتیں سامنے آوے، حق تک اللہ تعالیٰ اس کے ذہن اور فکر کو رسائی عطا فرما دیں، تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا عالم ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَىٰ اسْتِهِ، اگرچہ کہ اپنے سرین کے بل چلتا، یعنی اس کی کوئی وقت نہیں ہو اور گھسٹتا ہو، معذور ہو، وہ کسی عمل کرنے کے لائق نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب اختلاف کے مواقع پر حق تک رسائی پہنچا دیتے ہیں، حق تک رسائی عطا فرما دیتے ہیں، وہ سب سے بڑا علم والا ہے۔ تو اصل موقع یہ ہے، میں اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے ہی میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معرفت نصیب کرے، وہ ہمیں نظر عطا ہو جائے، وہ نگاہ نصیب ہو جائے جس سے ہم اشیاء کی حقیقتوں تک پہنچ سکیں، اختلاف کے اصل یعنی ہدف تک پہنچ سکیں کہ اصل اس کی منزل کیا ہے اور اصل اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا چیز ناپسند ہے۔ اس پسند اور ناپسند کے فیصلے تک اگر ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہم سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہے۔ علم اصل یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کو ہم پہچان لیں اور اللہ چاہتے کیا وہ پہچان، یہی علم ہے۔ بڑا عالم ہو جانا، کتابوں کو بہت زیادہ پڑھ لینا، مطالعہ کثیر ہو جانا، صحابہ نے بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھی تھی، امام ابو حنیفہ کے پاس بہت سارے کتابیں نہیں تھیں، لیکن وہ اللہ کی مرضی تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، اختلافات کی اصل مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، تحقیق منات کرتے تھے، تخریج منات کرتے تھے، وہ اصل منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو کتنا بڑا علم بتایا، کتنا علم والا بتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ کے بارے میں کہ یہ صحابہ سب سے زیادہ علم والے ہیں، اقلہم تکلفاً، سیدھے سادے رہنے والے، گہرا علم والے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسی زندگی عطا فرمائے اور وہ نظر عطا فرما دے جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر عطا فرمائے اور ان بچوں کو بھی وہ نظر عطا فرمائے، وہ معرفت نصیب فرمائے۔ علماء میں بھی اختلاف اپنی جگہ پر ہو لیکن معرفت نصیب ہو جائے، اختلاف کی منزل تک پہنچے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کوفہ تشریف لے گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ تشریف لے گئے اور نماز پڑھی انہوں نے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آمین کو زور سے کہتے تھے، آمین بالجہر، زور سے نماز میں الفاتحہ کے بعد والضالین کے بعد آمین حنفیہ آہستہ سے کہتے ہیں، لیکن شافعیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، یہ لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، یعنی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ان کے یہاں واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے ان کے یہاں کہ زور سے آمین کہی جائے۔ اسی طریقے سے شافعیہ ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، حنفیہ نہیں اٹھاتے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ گئے اور انہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی جو امام ابو حنیفہ کی مسجد ہے اور جس کے بازو میں امام ابو حنیفہ دفن ہے، وہ مسجد نعمان کے نام سے آج بھی موسوم ہے۔ حضرت امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کا زمانہ نہیں پایا ہے، امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو وہ نماز پڑھی انہوں نے، تو انہوں نے رفع یدین کیا، انہیں ہاتھ بھی نہیں اٹھایا،
اور زور سے آمین بھی نہیں کی۔ امام وقت، سارے لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں رفع یدین میں اور آمین بالجہر کہنے میں تقلید کرتے ہیں، مگر امام صاحب نے، امام شافعی نے خود آمین نہیں کہی، زور سے آہستہ آمین کہی، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو پوچھا کسی نے بعد میں کہ حضرت آج آپ نے آمین نہیں کہی اور آپ نے رفع یدین بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، تو کہا کہ یہ صاحب قبر کا لحاظ کرتے ہوئے، صاحب یعنی امام ابو حنیفہ کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے احترام میں نے آمین چھوڑ دی اور رفع یدین چھوڑ دیا، چونکہ رفع یدین واجب نہیں، یہ سنت ہے، ہم بھی سنت کہتے ہیں، واجب تو کہتے نہیں۔ یہ ہے بزرگوں اختلاف کس موقع پر کہاں ہونا ہے، اختلاف میں اعتدال کیا ہونا چاہیے اور اس کو منزل تک کیسے پہنچنا چاہیے، نتیجہ تک کیسے پہنچنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے دیکھا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے دیکھا کہ ایک غیر مقلد عالم ان کی مجلس میں آئے، انہوں نے یہ سوچ کر، وہ غیر مقلد عالم، انہوں نے یہ سوچ کر آمین بالجہر نہیں کہی، زور سے آمین نہیں کہی کہ حضرت تھانوی حنفی ہیں، کہ اچھا برا لگے گا، اسی طرح ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے موقع پر پوچھا کہ بھائی وہ مولانا صاحب جو آئے تھے وہ آئے نہیں کہ اپنے آئے ہیں، تو ان کی آمین کی آواز کان میں نہیں آئی؟ کہا تو لوگوں نے ان کو بلایا تو کہا کہ حضرت آپ کی وجہ سے، چونکہ ان کے نزدیک یہ واجب تو ہے نہیں، آپ کے احترام میں انہوں نے آمین زور سے نہیں کہی اور ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ تو حضرت دیکھیے یہ ان کا عمل ہے، حضرت تھانوی کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن لیجئے، جس کام کو آپ سنت سمجھتے ہیں اشرف علی کے بنا پر اس سنت کو نہ چھوڑیے۔ اشرف علی اپنے حساب سے اپنی سنت پہ عمل کرتا ہے، اپنے اجتہاد یا اپنے ائمہ کی تقلید میں سنت پر عمل کرتا ہے۔ آپ جس عمل کو سنت سمجھتے ہیں اپنے حساب سے اس پر عمل کیجئے، اشرف علی کو نہ پکڑیے گا کل قیامت کے دن کہ اشرف علی کے بنا پر آپ نے ایک سنت چھوڑ دی ہے۔ یہ ہے اختلاف، یہ ہے بزرگوں کا طریق، یہ ہے اسوہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ابصرہم بالحق، حق تک پہنچ جانے والا انسان سب سے بڑا عالم ہے، اور خوب مناظرے کرنے والا اور لوگوں میں انتشار پیدا کرنے والا اور واہ واہی لوٹنے والے لوگ جو کسی منزل تک نہیں پہنچتے ہیں، چاہے کہ وہ صاحب قال ہوں اور صاحب جلال ہوں، صاحب کتاب ہوں، مگر صاحب علم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صاحب علم بنائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔